ہوا اگر یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں بے پردہ خواتین کی ویڈیوز اور کیا لکھا ہوا ہے تخریب قسم کے مواد پر مشتمل ہوں تو کیا ایسے چینل کی کمائی جائز ہوگی؟ بیسیوں دفعہ یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے, جو مونیٹائزیشن پہ جو ایڈ چلاتا ہے, وہ لڑکیاں نچانے کے پیسے نہیں دیتا, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا کے پیسے دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہو؟ اگر اشتہار ہی لڑکیاں نچانے کا ہے, کسی فلم کا اشتہار چلا رہے ہیں, شراب کا اشتہار چلا رہے ہیں, اس کی ارننگ حرام ہے, کیونکہ ناجائز چیز کو پروموٹ کرنا. آپ چینل دیا کیے ہوں کہ شراب کا اشتہار چلانے کے لیے, فلموں کا اشتہار, طوائفوں کے ناچ دکھانے کے لیے, تو ناجائز چیز ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ ہو رہا ہے کہ پروموٹ کسی جائز چیز کو کیا جا رہا ہے, اس کا طریقہ غلط ہے. جیسے آپ اپنی دکان میں کسی لڑکی کو بٹھا دو موبائل بیچنے کے لیے, تو لوگ اس دکان میں زیادہ جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ ابے اپنی موبائل کی شاپ میں داڑھی مونچھوں والا بغلے والے بڑی بھی ہو, اس کو بٹھا دو. آپ داڑھی بھی ہو, مونچھیں بھی خوب اسپیڈ سے بڑھ رہی ہو, پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو, وہی موبائل وہ بیچ رہا ہے, اور دوسری دکان میں آپ بٹھا دیں کسی حسینہ کو بٹھا دیں جو بے پردہ بھی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کے چکر میں کدھر کو جائیں گے, کون سا موبائل زیادہ بکے گا؟ لیکن کسی نے حسینہ بٹھائی اس چکر میں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی وہاں سے آئی فون خریدے گا تو کیا اس آئی فون کی آمدن کو حرام کہا جائے گا؟ بھائی وہاں بھی آئی فون کے پیسے لے رہا تھا, یہاں بھی کس کے پیسے لے رہا ہے؟ آئی فون بک رہا ہے, تو آئی فون کی قیمت حرام نہیں ہوگی. یہ عمل حرام ہے کہ تو کمبخت تو نے لڑکی اس نیت سے کیوں بٹھائی ہے, اور ایسے بےہودہ ڈریسنگ میں کیوں بٹھائی ہے کہ سارے اس ڈریسنگ کے چکر میں ادھر کو آ رہے ہیں. یہ عمل حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن آمدن نہ اس کی حرام ہے اور نہ اس کی, کیونکہ آمدن لڑکی دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے. جو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے آئی فون کے بدلے میں مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا باقاعدہ پراپر جب تک کوئی عالم مفتی نہ بناؤ وہ مسائل بتانے کا اہل نہیں ہے. آمدن جس چیز کی آ رہی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو جب آپ نے اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دے دیا تو وہ دینا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکیاں نچوانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, جس میں شیمپو کی کمپنی بھی ہے, صابن کی کمپنی بھی ہے, خوشبو کی کمپنیاں بھی ہیں, بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ایڈ کو دکھانے کے, تاکہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پبلش کرنے کا ذریعہ بنے, اس مارکیٹنگ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو. اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے. تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ارننگ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا. اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں. اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی, لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا. لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں, اور جس کو رینٹ پہ دیے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی, تو پھر یہ اس کا گناہ ہے, یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے. بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے, لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے, اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے بیسک جس کام کے لیے دیا وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گنہگار نہیں ہے,
نہ وہ گناہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا, گناہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا نا وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا, اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی, اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً, یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے ہوئے نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو, پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے اپنے لیے یہ حلال ہونے کا فتویٰ دیا, حالانکہ ہمارا جب چینل بھی نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال قرار دیا, جب ہم چینل بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. کیونکہ مفتی جب کسی چیز پہ بحث کرتا ہے نا تو اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے, وہ اس کے ہر چیز کو اس کا مقام دے گا. اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, ٹی وی میں جتنے اینکرز ہیں سب کی تنخواہیں کیا ہیں پھر حرام ہے. کیونکہ ٹی وی اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اشتہار کے بدلے میں جو آمدن آتی ہے اس کے دیتا ہے. تو ٹی وی میں کتنے اشتہار ہیں جن میں شیمپو کی بوتل پکڑ کے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں. وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. وہ ایک غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا. تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلکہ جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں, چپ. صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ہے ان کو, کیا بھائی یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے. تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا, کسی ایک دھاوے پر کیا ہے, پھر ٹکو, پھر بولو جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے, حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا. میرا سارا چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو, نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں ولاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو 1 روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے. یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز دو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا ہے. اس چینل تو ہمارا بہت بعد میں بنا ہے اور مونیٹائزیشن تو اور بعد میں ہوئی ہے.